ایک دن ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک گھر کی چھت پر پڑی جہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت عورت کپڑے دھو کے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی باندی کو بلا کر پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ تو باندی نے جواب دیا کہ یہ آپ کے غلام شاویز کی بیوی ہے۔ بادشاہ اس خوبصورت عورت کا عاشق بن گیا تھا۔ بادشاہ کو عورت بے حد پسند آئی تھی اور وہ اس تک جانے کے لیے مختلف قسم طریقے تلاش کرنے لگا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے غلام شاویز کو بلایا اور اس کو کہا کہ فلاں ملک میں خط لے کر جانا ہے اور اس کا جواب بھی واپسی پر لے کر آنا ہے۔ شاویز خط لے کر گھر آ گیا اور خط تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ رات اس نے گزاری اور صبح اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاویز بادشاہ کی چال سے لا علم تھا۔ جیسے ہی شاویز نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ اس کے گھر پہنچ گیا اور آہستہ آہستہ سے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ شاویز کی بیوی نے دروازے کی آڑ میں سے پوچھا، کون ہے؟ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ میں تمہارے شوہر کا مالک بادشاہ ہوں۔ یہ سن کر شاویز کی بیوی نے دروازہ کھول دیا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی بادشاہ کو اپنے گھر دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور بادشاہ حضور سے اپنے غریب خانے میں آنے کی وجہ دریافت کرنے لگی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ شاویز کی بیوی ایک نیک اور سمجھدار خاتون تھی۔ شاویز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے آنے میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ بادشاہ اس کا جواب سن کر غصے میں آ گیا۔ اے لڑکی، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں اور تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ شاویز کی بیوی کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ شیر کو اگرچہ جتنی بھی بھوک لگی ہو وہ مردار نہیں کھاتا۔ بادشاہ سلامت، آپ تو اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے جس میں آپ کے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ عورت کی بات سن کر بہت شرمسار ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ جلدی میں جاتے ہوئے اپنا رومال وہاں بھول گیا۔ رستے میں شاویز کو یاد آیا جو خط اس نے لے کے جانا تھا، وہ تو گھر ہی بھول آیا۔ وہ جلدی سے اپنے گھر کی طرف لپکا۔ تکیے کے نیچے سے خط نکالتے ہوئے اس کی نظر بادشاہ کے رومال پر پڑی جو جلدی میں بادشاہ بھول گیا تھا۔ یہ دیکھ کر شاویز کا سر چکرا گیا اور اس کو سمجھ آ گئی کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر کیوں بھیجا تھا۔ وہ خط لے کر چلا گیا اور اپنا کام ختم کر کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے بہت ساری اشرفیاں دی۔ وہ اشرفیاں لے کر بازار گیا اور اپنی بیوی کے لیے کچھ قیمتی تحائف لیے۔ وہ تحائف لے کر گھر گیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی جلدی سے تیار ہو گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین کے گھر روانہ ہو گئی۔ شاویز اپنی بیوی کو اس کے میکے چھوڑ کر واپس آ گیا اور ایک مہینہ گزر گیا، وہ اپنی بیوی کو واپس لے کر نہیں آیا۔ کچھ دنوں کے بعد شاویز کے سالے اس کے پاس آئے اور پوچھا کہ تم اپنی بیوی کو واپس لے کر نہیں آئے اور نہ ہی اس سے ملنے گئے۔ انہوں نے شاویز سے کہا کہ ناراضگی کی وجہ بتاؤ یا پھر ہم تمہیں قاضی کے پاس لے جائیں گے۔ شاویز کہنے لگا کہ جیسے تم لوگ بہتر سمجھو، میرے ذمے اس کا کوئی بھی ایسا حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ بالآخر وہ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی نے شاویز کو بلایا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا کہ ہم نے اس آدمی کو پھلوں سے بھرا ہوا ایک سرسبز باغ دیا تھا جو اس نے اجاڑ دیا، سارے پھل کھا گیا اور درخت کاٹ دیے۔ قاضی شاویز کی طرف متوجہ ہوا۔ شاویز نے کہا کہ جو سرسبز باغ انہوں نے مجھے دیا تھا وہ میں نے ان کو اس سے بہتر حالت میں واپس کیا ہے۔ قاضی لڑکی کے بھائیوں کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسی ہی حالت میں واپس کیا ہے، پر ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ قاضی نے شاویز کو کہا کہ ہاں بتاؤ شاویز کیا کہتے ہو؟ شاویز نے کہا کہ قاضی صاحب میں نے باغ کسی نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا۔ ایک دن میں باغ میں داخل ہوا تو باغ میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔
بادشاہ جو ٹیک لگائے ساری باتیں سن رہا تھا۔ بادشاہ کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ بادشاہ نے شاویز سے کہا کہ شاویز تم اپنے باغ میں امن اور مطمئن ہو کے جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، پر وہ نہ تو وہاں کوئی اپنا اثر چھوڑ سکا اور نہ ہی کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ تھوڑی دیر وہاں پر ٹھہرا اور مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ خدا کی قسم میں نے تمہارے باغ کے گرد لگی ہوئی مضبوط دیواریں کہیں بھی آج تک نہیں دیکھی۔ کیس برخاست ہو گیا۔ شاویز گھر واپس آ گیا اور اپنی بیوی کو بھی گھر واپس لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ دنیا میں میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جسے شک کی ایک چھوٹی سی چنگاری تباہ برباد کر سکتی ہے۔ کبھی بھی کوئی فیصلہ بھی جلد بازی میں نہیں کرنا چاہتا۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔